بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت کی سورۃ مزمل کی یہ تشریح چل رہی ہے۔ حضرت کو اللہ پاک نے عجیب شان عطا فرمائی تھی۔ کل بھی کچھ میں نے ذکر کیا کہ اصول تو وحی کی کتاب کلام اللہ میں ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی پھر عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، پھر وہ بھی 23 سال زندگی میں تدریجاً احکامات آتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری کلمات جو فرمائے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کلام اللہ اور سنتی میری سنت جو ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا تو گمراہ نہیں ہوگی۔ اب اس 23 سالہ زندگی کے واقعات صحابہ نے بڑی امانت و دیانت سے قلم بند فرمائے۔ اس میں آخری منشا شریعت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں اس کے تعین اسی کو سنت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا گزشتہ مجالس میں کہ ائمہ محدثین کے اپنے قوائف ہیں، اپنے ان کا کریکٹرسٹکس ہیں اور اپنے اصول ہیں۔ ہمارے استاد جب ہمیں اصول حدیث پڑھا رہے تھے، مفتی عزیز الرحمن صاحب اوگی کے تھے، تو شروع ضعیف حدیثوں سے 50 کی انہوں نے یہ فرمائی تھی۔ تو اس کے اپنے رجال ہیں، محدثین، ائمہ محدثین اور اصول حدیث، اور فقہا کے جو ہے ائمہ فقہا کے اپنے اصول فقہ، اس میں وہ ان سارے واقعات کو بڑی باریک بینی سے مطالعہ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں، اس کے بعد تعین فرماتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر 2 مہینے بھی وہ بحث ہوتی رہی، جب تک کہ اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا تو امام صاحب آگے نہیں بڑھے، بکرہ کل اس کو جاری رکھیں گے۔ اور اس وقت کوفہ یہ علمی مراکز میں دنیا کا بہت بڑا مرکز کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میں نے گزشتہ نشستوں میں اس کو کافی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اس کو مقرر کرنے والے، آباد کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور علمی مرکز میں ڈھالنے والے بھی وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ امت کے فقیہ اور جامع قرآن کے وہ کمیٹی کے سب سے بڑے پہلے جو چیئرمین کہیں یا ہیڈ کہیں، لیجنے کے رئیس کہیں، ان کو مقرر کیا گیا تھا، جبکہ وہ صحابہ 40,000 تقریباً شہید ہو گئے تھے۔ اس پہ حضرت عمر بن خطاب نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اس طرح افواج اٹھتے گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی، تو اس کو کتابی شکل میں، تو اس کی جو ریاست تھی، رئیس بنے، ہیڈ آف کمیٹی بنے، وہ بھی عبداللہ بن مسعود تھے۔ تو یہ علمی مرکز کو بھی داغ بیل ڈالنے کے لیے انہی کو خود ہی رخصت کیا، اور اہل کوفہ کے لیے خط لکھا کہ اثرتم بعبداللہ علی نفسی، کہ اس عبداللہ کے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں خود بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، لیکن اثار کرتا ہوں قربانی کو، تو توسرون علی انفسکم آتا ہے نا، صحابہ کی شان تھی
کہ وہ اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے ہیں امت کے لیے، دوسروں کے لیے. تو میں اس کو قربانی دے رہا ہوں اپنی ضرورتوں کو. اور انہوں نے پھر کوفے میں یہی فقہی اور سارے ریسرچ کی نئی انسٹیٹیوشنس کی دعویل انہوں نے ڈالی. تو اس میں احناف کے جتنے بھی دلائل ہیں زیادہ تر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہیں. اسی مرکز کو پھر 4 چاند لگے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. یہ جو حنیفہ جو نام پڑا ہے یہ کوئی ان کی بیٹی کا نام نہیں جیسے ہمارے علاقوں میں مشہور ہیں. ان علاقوں میں خلیج میں اور عراق میں کٹوری جو ہوتی تھی نا، جس میں پہلے تو یہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں ہوتی تھیں، مٹی کی کٹوری بنتی تھی، اور بعد میں اسٹیل کی ہونے لگی اور ایلومینیم اس طرح لکڑی کی ہونے لگی. اسی میں چیزیں لایا کرتے تھے جب کہیں دہی وغیرہ لینے جاتے تھے. یا ہمارے حجاز میں بھی جب ہم شروع میں آئے تھے، جب یہ ڈسپوزیبل برتن وغیرہ نہیں آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب حنفیہ کوئی اپنے ساتھ کٹوری گھر سے لے کے. تو امام صاحب کی مجلس سے 2000 سے 2500 تک اونچی شان والے محققین اور طالب دین کی اس میں بڑے بڑے درجے کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. اس وقت سیاہی جو بنانی جاتی تھی ان کٹوریوں میں بنائی جاتی تھی. بعد میں جیسے انک پاٹ آئے ہیں، دواتیں آئی ہیں، وہ بعد کی چیزیں ہیں، اس کی ارتقائی عمل ہیں. اور لکڑی سے جو ہے قلم بنائی جاتی تھی، تو اسی کٹوری میں ڈبو کے پھر لکھتے تھے. تو 1000-2000 کٹوریاں پڑی ہوتی تھی. تو اس کو ابو حنیفہ جس کے مجلس میں بہت سی زیادہ کٹوریاں پڑی ہوتی ہیں، یا کٹوریاں والا بابا ہمارے لوگ کو زبانوں میں کہیں، تو ان کی یہ شان تھی کہ وہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ 100% اس مجلس میں متفق نہ ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ ہے. اس میں پھر یہ بات ہوتی تھی کہ اس صحابی کی ذات کے لیے تھا یا حکم عام تھا، یا یہ واقعہ جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے ساتھ تھا یا امت کے لیے عام حکم تھا. اس سے پھر جو ہے اصول فقہ نکالے اور امت کے لیے حلوہ بنا کے پیش کیا. اور یہ احکام کی سارے کی یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، سنت مؤکد ہے، سمجھ آگے نہیں، مستحبات ہے، مندوبات ہیں. اسی طرح پھر یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ سمجھ آگے. تو اس کو امام حنیفہ ان حضرات یہ سنت ہے. اس سنت کے پابند امت بیچ میں یہ سنگ میل ہیں کہ حدیث کو اس میں سے اسی کے حضور کے حضرت امام حنیفہ کے زمانے میں ایک محدث بزرگ گزرے ہیں، امام المحدثین میں ہیں. ان کے پاس ایک عام نوجوان چلے گیا، پوچھا حدثنی یا شیخ، لیکن تابعین تبع تابعین کے لوگ ہیں. تو شیخ ان پہ غصہ ہو گیا، مالک یا احمق، اے کمعقل تمہیں کیا ہو گیا؟ حدیث علم المضل، یہ تو گمراہ کر دینے والا علم ہے. کہیں تو آیا ہے کہ عورت کے ساتھ ہاتھ لگ گئے وضو ٹوٹ گیا، کہاں آیا ہے کہ جو ہے اونٹ کا گوشت کھا لے وضو ٹوٹ گئی. تو ہر وقت ان چکروں میں رہو گی جو گمراہی کی طرف نکل جاؤ گی. علیک مجالس ابو حنیفہ، تم وہاں جاؤ، وہاں جو ہے تمہیں سنت ملے گی اور جو تمہیں راہ ملے گی وہاں ملے گی. تو یہ ان حضرات کی بڑی شان تھی. تو اس قرآن میں جو وَيُزَكِّهِمْ کا حکم ہے، وہ ان حضرات نے مسائل نعمان تو پہلے ذکر کر چکے، مسائل نعمان، دلائل القرآن لا مسائل نعمان. اور اسی طرح انہوں نے مسائل سلوک من کلام ملک الملوک،
اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔